ایک بار کی بات ہے، ایک بڑا سا جہاز طوفان کی وجہ سے ڈوب گیا۔ اس جہاز میں جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی جہاز کے ساتھ ڈوب گئے، ایک آدمی کو چھوڑ کر۔ وہ آدمی وہاں سے بچ نکلا اور ایک سنسان آئلینڈ پر جا کر بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب وہ ہوش میں آیا، اس نے دیکھا کہ وہ ایک سنسان آئلینڈ پہ تھا جہاں پر دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ میری مدد کر، اس سنسان آئلینڈ پر کسی نہ کسی کو بھیج دو۔ لیکن وہاں اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ دن گزرتے گئے، وہ روز آسمان کی طرف دیکھتا اور دعا کرتا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ اس نے وہاں سے بچنے کی امید کھو دی، اس کا صبر ٹوٹ چکا تھا۔ پھر اس نے بہت ساری لکڑیاں اکٹھا کی اور اس نے ایک ٹینٹ بنایا۔ اس نے ناریل کے جھاڑ سے بہت سارے ناریل توڑے اور کھانے کے لیے مچھلیاں پکڑنے لگا۔ 15 سے 20 دن گزر چکے تھے۔ اس آدمی نے وہاں سے نکلنے کی پوری امید کھو دی تھی۔ تقریباً 20 دن کی محنت کے بعد اس نے لکڑیوں کا ایک گھر بنا لیا تھا۔ ایک دن جب وہ جنگل میں ناریل توڑنے کے لیے گیا اور جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس نے جو گھر بنایا تھا اس میں آگ لگ گئی اور وہ پوری طرح سے جل کر راکھ ہو گئی۔ تبھی اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ سے مدد مانگی تو آپ نے میری مدد نہیں کی۔ جب میں نے رہنے کے لیے ایک گھر بنایا تو آپ نے اسے بھی جلا دیا۔ وہ آدمی ساری رات اپنی قسمت کو کوستا رہا اور پھر وہیں سو گیا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جہاز سمندر کے کنارے پہ کھڑا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور فوراً ہی وہ جہاز پر چڑھ گیا۔ پائلٹ سے اس نے پوچھا کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ وہ اس سنسان آئلینڈ پر ہے۔ تب پائلٹ نے کہا کہ تم نے آگ جلا کر جو سگنل ہمیں بھیجا تھا اسی کی وجہ سے ہم اس آئلینڈ پر آئے ہیں۔ تو پھر اس آدمی نے کہا کہ میں نے تو کوئی سگنل نہیں بھیجا تھا۔ تبھی وہ سوچنے لگا اور اسے یاد آیا کہ رات میں جو اس کا ٹینٹ جل گیا تھا، جو اس نے اپنا گھر بنایا تھا جو جل چکا تھا، شاید اسی کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ تبھی وہ آدمی اوپر دیکھ کر خوشی سے چلانے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ سیم چیز ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ ہم روز کئی سارے پلاننگ کرتے ہیں اور اگر چیزیں ہمارے پلاننگ کے حساب سے نہیں ہوتی ہے تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ کسی چیز کو لے کر ہماری امید پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ہمارا صبر ہمیں جواب دے دیتا ہے اور ہم اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کا پلان ہمارے لیے کیا ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ پوری دنیا کو چلاتا ہے، اسے سب پتا ہے کہ کب کسے کیا دینا چاہیے اور کسے کیا نہیں دینا چاہیے۔ جب بھی آپ کی لائف میں برا ہو رہا ہو، جب چیزیں آپ کے حساب سے نہیں ہو رہی ہو، تب اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اس کے پاس ضرور آپ کے لیے کوئی پلان ہے۔ وہ دوسرا دروازہ کھولے بنا پہلا دروازہ کبھی نہیں بند کرتا۔ تو کبھی بھی امید مت چھوڑنا اور ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا اور کامیابی حاصل کرنا۔ میرے چینل آر موٹیویشن اسٹوری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں پلیز۔ تھینکس فار واچنگ۔